2007 میں آپ وکیلوں کی ایک تحریک تھی. ساری پاکستان کے وکلا اس تحریک کے دل و جان تھے، اور وہ تحریک صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے. ہر وکیل نے، آپ میں سے ہر وکیل ایک جوش، ایک جذبے کے ساتھ اس تحریک کا حصہ تھا. سب وکیلوں کے ساتھ میرا بھی اس وکلا تحریک میں ایک چھوٹا سا رول تھا. اور یہ وہ تحریک تھی، جس میں نعرے لگانے والا اور وکیلوں کے نمائندے کی حیثیت سے تقریر کرنے والا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور آواز میں جذبہ اور ایک للکار ہوا کرتا تھا. ہم وہی وکیل ہیں، اسی تحریک میں ہم نے کہا تھا، وکیلوں میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گردن ہوگی. یہی وکیل تھے ہم. ایک جوش، ایک جذبہ تھا، ایک مقصد تھا جو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو کہا تھا کہ اپنی گردن کو ہمارے ہاتھ سے دور رکھنا، ورنہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گردن ہوگا. اور یہی ہم وکیل تھے، اور ہم نے کہا تھا، اور بڑے دم دراک کے ساتھ تھا، بڑے گرجدار آواز میں کہا تھا، اگر وردی تم نے پہنی ہے تو وردی ہماری بھی ہے. اور یہی گنگرش تھی، یہی جذبہ تھا. دنیا نے دیکھا، ایک پاکستان میں ایک وکیل کو پاکستان کے حاکموں، ڈکٹیٹر کے تمام خزانوں کی چابی اس کے پاس ہونے کے باوجود ایک وکیل کو اس تحریک سے وہ توڑ نہیں سکے. ایک وکیل کو توڑ نہیں سکے. آج پھر ایک وقت آیا اور ہم نے کہا، سامنے جرنیل نظر آتا تھا، جرنیل سامنے تھا، تو ہم نے کہا تھا ایک جرنیل سامنے تھا. جرنیل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے کہا تھا ایک جرنیل. مگر آج سارا معاملہ جان سے ہو رہا ہے، مگر جرنیل چھپ کے وار کر رہا ہے. ہم سامنے ہیں. زندگی میں ہم نے چھپ کر لڑنا اور وار کرنا نہیں سیکھا.
جو بھی لولی لنگڑی ایک جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اب میرے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر بول کر گئے، اسی لولی لنگڑی آئین بلوچستان میں ہزاروں 8 10 50 100 500 200 کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ہزاروں مسنگ پرسنز کے بارے میں ایک آدمی کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ یہ ہمارا دل گردہ ہے کہ اس آئین کو اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اس کے اوپر دھبے مت لگنے دو۔ اس کے اوپر یہ جو 50 سے زیادہ ترامیم کی صورت میں جو ترامیم لائی جائیں گی وہ اس آئین کے چہرے کے اوپر کالے دھبوں کی طرح وہ دور 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 سے نظر آئے گا۔ جب آئین کے دھبے ہوں، جب آئین پہ دھبے لگ گئے تو اس میں جو موجود بنیادی حقوق ہیں، یہ بندر روڈ آپ کے سامنے ہے، یہ بندر روڈ آپ کے سامنے ہے، اس کونے سے لے کے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک اس وقت بھی کئی لاکھ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو یہ آئین لولی لنگڑی آئین حقوق نہیں دے سکی۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ قاضی فائز عیسیٰ، یہ وہی پنڈال ہے، وہی پنڈال ہے، جگہ بھی وہی ہے۔ کراچی بار کے اینول ڈنر میں قاضی فائز عیسیٰ بھی مدعو تھے اور میں بھی مدعو تھا۔ اس کے احترام میں، اس کی رسپیکٹ میں ساری بار نے کہا، قاضی فائز عیسیٰ نے خود کہا کہ تم تقریر کرو، میں نے کہا نہیں، اس کے احترام میں۔ آج میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم سے غلط ہوا، ہم سے غلطی ہوئی۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ، ہم سے اس لیے غلطی ہوئی کہ بلوچستان سے جو آدمی جو بھی جج گیا، کیا فائز عیسیٰ، کیا چودھری افتخار، کیا جمال خان، کیا نعیم اختر، وہ جج کہلانے کے حقدار نہیں ہے، جج کہلانے کے حقدار نہیں۔ اس لیے آج وقت ملا ہے، آج ہم کو موقع ملا ہے، ہم کو موقع ملا ہے اپنی آواز کو ایک متحد صورت میں، ایک طاقت کی صورت میں ان لوگوں کے سامنے کہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یقیناً میں یقین سے یہ کہتا ہوں، 2007 کی بات ہے، 2007 کی بات ہے کہ ہم میرپور خاص گئے، اسی کراچی سے نکل کے، دوستوں کی مہربانی تھی، وہاں میں یہ اجرک جو سندھ کی ایک پہچان ہے، ہمیں یہ اجرک پہنائے گئے۔ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اجرک جو آپ نے میرے کندھوں پہ پہنایا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس اجرک کی حرمت اور عزت کے لیے، اس اجرک کی عزت اور حرمت کے لیے، بحیثیت وکیل کے، بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، بحیثیت ایک انسان کے، میں قسم کھاتا ہوں وکیلوں کے سامنے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا
کہ جس سے اس اجرک کی عزت و احترام پہ فرق ہے. یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس بات کو 14-15 سال ہو گئے ہیں، 14-15 سال ہو گئے ہیں. اس بات کو 14-15 سال ہو گئے ہیں. وہ میر پور خاص، یہ کراچی. وکیل چھوٹی موٹی چیزیں بہت کرتا ہے. وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کام میں نے ایسا نہیں کیا جس سے اس کی حرمت پہ کوئی فرق آیا. سب سے بڑا کام جو آج بھی 14-15 سال کے بعد مجھے کرنا چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں، وہ میں کر رہا ہوں. اس حرمت کے لیے نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. میں تو سندھ کا باشندہ نہیں ہوں، مگر اس کی تاریخ کا میں دل دادا ہوں. اس کی صوفیہ کرام کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ کے ایک ایک صوفیہ کرام اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عظیم الشان شخصیات کا میں مداح ہوں. میں تو بہر کا آدھا ہوں. آپ میں سے تو ہر آدمی نے اگر کندھے میں اجرک نہیں ڈالا ہے، اس کے دل میں تو اجرک ہے. مت چھوڑو. اگر یہ اجرک تمہارے سینے میں موجود ہے، مت چھوڑو، دعوے سے چھوڑو، اعلان کر کے بولو کہ کوئی مائی کا لال. یہ تو ایک پارلیمان ہے، ایک سینٹ ہے. ایک کہتا ہوں 10 پارلیمان 10 سینٹ ہے. کوئی مائی کا لال یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا. یہ پارلیمان کے ممبر ہیں، یہ پارلیمان کے ممبر ہیں، یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے مسودہ تو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے مسودہ تو دیکھا نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یس مین. وہ پارلیمان کے ممبر جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ٹھنڈے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اپنا اونچا کیا ہوا ہے. یہ پارلیمان ہے. مت لڑو. وکیلوں سے زیادہ طاقتور فورس اس ملک میں کوئی نہیں. لگے گی، ایک آواز لگے گی، ایک آواز لگے گی، ایک سیٹی بجے گی. کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا،
کچھ نظر نہیں آئے گا. مت کرو, مت کرو. یہ ملک ہے 11 کروڑ سے زیادہ, 11 کروڑ سے زیادہ لوگ جن کو پاکستانی کہتے ہیں, جو آئین جن کو حقوق دیتا ہے, جس کو اس ملک کی آب و ہوا اور سرزمین روزی دیتی ہے. 11 کروڑ عوام کے گھر میں رات کے لیے روٹی نہیں ہے. تم کو شرم آنی چاہیے, تم کو شرم آنی چاہیے. جدھر توجہ دینی ہے, جن کو روٹی دینا ہے, جن کے بلکتے ہوئے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا ہے, ادھر تو تم گنگے بنے ہو, تم کو پتہ نہیں چلتا.